ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ دعوت کے تقاضوں میں لگنا، گشت ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، مذاکرے ہو رہے ہیں، اصولیاں ہو رہی ہیں، پھر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، یہ دعوت کے تقاضے، ان میں اس طرح نہیں لگنا کہ اپنے اعمال میں کمی آئے۔ ساتھ ہی فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے اعمال بھی اچھے بنانا ہے۔ اب بڑی دعوت اور گشتیں اور بڑا مشورہ، وصولیاں، بڑے بیانات اور بڑے اعمال ہو رہے ہیں، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، تہجد بھی، اب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ شروع کر دینا، اپنی کوئی حیثیت نہ قائم کر لینا۔ ساتھ ہی کیا فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کون ہوں؟ عام مسلمانوں میں سے۔ کام کرتے کرتے تکبر آ جاتا ہے، تکبر سے بھی اللہ بچائیں گے۔ کام کرتے کرتے شہرت کا، ریا کا جذبہ، بڑا بننے کا شوق، واہ کیا واہ، تو ریا نہ آئے، دکھلاوا نہ آئے، شہرت کا جذبہ نہ آئے، اخلاص ہے، اس کی توفیق کون دے گا ہمیں؟ اللہ۔ ریا سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ ہاں، بعض بڑی دعوت دیتے ہیں، بڑی گشتیں کرتے ہیں، اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، بڑی تہجد کا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑا اچھے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جناب عمل میں سب سے پہلے اب شیطان پتہ کہاں سے پکڑتا ہے ان کو؟ دوسروں کی تحقیر دل میں ڈالتا ہے، میں کرتا ہوں یہ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ عام طور پر جب تعلیم کے حلقے میں جو ساتھی سب سے پہلے آ کے روز بیٹھتا ہے نا، سب سے پہلے روز بیٹھتا ہے، یہ سب سے آخر میں آنے والے کو گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرے؟ نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا، سختی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی۔ بہت زیادہ جو اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، تب شیطان جو ہے نا کیا کرواتا ہے؟ دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کرواتا ہے، دوسروں کو ڈانٹتا ہے۔ نہیں، تبلیغ میں کوئی کسی کو حق نہیں کسی کو ڈانٹنے کا، تبلیغ میں کوئی سطح ایسی نہیں آتی کہ آپ کسی کو ڈانٹنا شروع کر دو۔ وہی اسکول ہوتا ہے، وہی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی 100 نمبر لیتا ہے، کوئی 50 نمبر لیتا ہے، اپنی محنت ہے۔ تبلیغ میں ہر ساتھی اپنے وقت کا ذمہ دار، اپنے اعمال کا اپنا محاسبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔